السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالحین کون لوگ ہیں؟ صالحین نیک لوگوں کو کہتے ہیں۔ اور نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے حکموں پہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کام نہیں کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ صالحین ہوتے ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ۔ اور ان کا راستہ ہے قرآن اور حدیث، یعنی اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنا، یہ ان کا راستہ ہے۔ تو اسی لیے ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین اخلاق والے کون تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے اپنا کوئی بھی اخلاق ٹھیک کرنا ہے، ہم نے جو بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ سچ بولنا ہے سب سے پہلی شرط یہ ہے، کیونکہ اللہ کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو جب اعمال ٹھیک کریں گے اللہ اور گناہوں کو معاف کریں گے اللہ، کس شرط پہ کریں گے؟ سچ بولنے پہ۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہو گئی صالحین کے راستے میں؟ کہ ہم سچ بولیں، تب صالحین کے اس راستے پہ ہم آئیں گے۔ سچی توبہ کرنا، توبۃ النصوح، دل سے توبہ کرنا، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا کہ جو میں نے کام کیے ہیں اب تک غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کی تھی، آپ نے بھی اللہ سے معافی مانگی تھی۔ تو یہ توبہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے زندگی کے اندر۔ اللہ نے ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور توبہ نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے توبہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے ہر وقت اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور سچے دل سے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آئندہ یہ غلطی نہ ہو دوبارہ۔ توبہ وہ ہوتی ہے جس میں آئندہ کوشش کی جائے کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو، یہ توبہ ہے۔ تو اللہ محبت کرتے ہیں ان سے جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں ان کو۔ اور اللہ نے لعنت بھیجی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ نے لعنت بھیجی۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ جن اعمال کو پسند کرتے ہیں ان اعمال کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، تو یہ صالحین کے راستہ ہے۔ یعنی سچ بولنا، سچی توبہ کرنا اور اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اللہ جنہوں نے اللہ وہ ہیں جنہوں نے سارے زمین اور آسمان بنائے، سارے زمین اور آسمان۔ اللہ نے قرآن فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ جو اس پوری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں سارے انسانوں کے، اور سارے چرند پرند کیڑے مکوڑے جتنی بھی زندہ چیزیں سب کے رزق دینے والے ہیں، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو۔ یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ذکر کرنا۔ اور جب انسان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ برے کاموں سے رک جاتا ہے، نیکی کے کاموں کو کرتا ہے، کیونکہ اللہ اسے توفیق دے دیتے ہیں، سچ بولنے کی توفیق دے دیتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے، اور صدقہ کرنا۔ تو یہ کام وہ ہیں جن سے انسان کو صالحین کے راستے پہ چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی زندگی میں سچ کو لے کر آنا ہے اور اپنے اعمال کو جانچتے رہنا کہ میں جھوٹ نہ بولوں کسی سے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے اعمال ٹھیک کروں گا جب تم سچ بولو گے۔ اور پرانے جو گناہ ہیں ہمارے پچھلے، ان سے ہم توبہ کریں اور اپنی عادت بنائیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہیں، یا اللہ پڑھتے رہیں، کسی بھی طریقے سے یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ سے ہمارا رابطہ رہے ہر وقت، اللہ کو بھولیں نہ ہم۔ اللہ نہیں چاہتے کہ ہم زندگی میں اپنی اللہ کو بھولیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے ہر وقت یاد رکھے
اور جو لوگ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے، ان کا راستہ سیدھا ہوتا ہے، وہ صالحین بن جاتے ہیں۔ اور ایک صدقہ کرنا، قرآن میں کے دوسرے صفحے پہ اللہ نے متقین کی ایک صفت یہ بتائی ہے کہ وہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے بیواؤں پہ، یتیموں، غریبوں، محتاجوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ کتنے کام ہو گئے؟ اچھے اخلاق کے لیے سب سے پہلا سچ بولنا، سچوں کا ساتھ بھی دینا، ہم نے جھوٹوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، ورنہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ ہم دنیا میں رہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جو جس کی صحبت ہوتی ہے اسی میں وہ جب اٹھائے جائیں گے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو سچ بولنا پہلی چیز ہو گئی، اور سچوں کا ساتھ دینا بھی اسی میں آتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یعنی کہ اللہ پاک جو ہیں وہ ہدایت نہیں دیتے، کس کو؟ جھوٹوں کو۔ اللہ ہدایت نہیں دیتے، کس کو نہیں دیتے؟ جھوٹوں کو نہیں دیتے، اور جو ناشکرے ہیں ان کو نہیں دیتے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میں جھوٹوں کو اور ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کفار کون ہے؟ جو کہ ناشکرے ہیں۔ اللہ نے دین بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، انبیاء بھیج دیے، ساری چیزیں سامنے، حقیقتیں سامنے، جانتے ہیں کہ یہ مذہب سچا ہے، یہ دین سچا ہے، مگر اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، اس کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتے، دنیا کی دولت اور دنیا کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، دنیا کی کمائی کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا جو ختم ہونے والی ہے اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آخرت کے لیے اپنے رب کے احکامات پہ نہیں چلتے، بلکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، جیسا دل چاہا ویسی زندگی گزار لی۔ تو یہ خطرے والی زندگی ہے، اس میں اللہ پکڑ لیں گے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے جو میں نے ابھی جو پڑھا کہ اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، ان دونوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو سچ بولتا ہے، جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے۔